الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کی مغفرت اور رحمت ہر وقت ہر کسی کے لیے برستی رہتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی فضاؤں میں اللہ رب العزت کی رحمت و مغفرت کی بارشیں برستی رہتی ہے۔ ہر وقت ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت کی مغفرت اور اللہ رب العزت کی رحمت اپنے اندر سمونے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بعض راتوں کو، بعض دن کو، بعض مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص کیا کہ اس کے اندر معمول کے مطابق اللہ رب العزت کی رحمت، مغفرت اور برکت اس کے اندر زیادہ اترتی ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور برکت پورے سال ہر وقت ہر گھڑی کے اندر نازل ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سالوں کے اندر کچھ مہینوں کو اور کچھ رات کے اندر معمول کے مطابق اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت کچھ اضافے کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ انہی رحمت و برکت والی رات میں سے ایک رات جو ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر دوبارہ آنے والی ہے، شب برات کے نام سے، کہ اس رحمت والی اور برکت شب برات والی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اپنی رحمت کا سایہ، اپنی برکت کا سایہ معمول کے مطابق اس شب کے اندر، اس رات کے اندر بڑھا دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ شعبان کی 15ویں شب، 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ رب العزت، صبح صادق تک اللہ رب العزت کی رحمت، مغفرت اور برکت برستی رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی شخص جو اپنی مغفرت چاہتا ہو میں اسے مغفرت کر دوں، ہے کوئی شخص جو روزی کا طلبگار ہے اسے میں روزی عطا کر دوں،
ہے کوئی جو مصیبت زدہ ہے، وہ اپنی مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے، میں اسے اس کی مصیبت سے چھٹکارا دلا دوں۔ یہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے، پکار آتی رہتی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر آسمان دنیا کی طرف آتے متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور ندا آتی ہے کہ ہے کوئی شخص جو اپنے گناہوں کو کی معافی چاہتا ہو، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتا ہے ماہ شعبان کی 15ویں رات کو۔ بنی کلب عرب کے معزز اور محترم خاندانوں میں سے کہلایا جاتا ہے، اور اسے اس لیے کہا جاتا ہے بنو کلب، یہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے، چونکہ عرب کے اندر بنو کلب کے اندر بکریاں زیادہ پالا جاتا تھا، اسی لیے اس سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مغفرت کے اور اپنی رحمت اور اپنی برکت کو اس رات کے اندر جس طریقے سے بنو کلب کے اندر بکریوں کی پرورش زیادہ ہوتی ہے اور اس کی جو تعداد زیادہ ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بھی اس رات کے اندر اپنی مغفرت اور اپنی رحمت اور برکت کو نچھاور کرتے ہیں، یعنی معمول کے مطابق اسے بڑا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر ایک رات ایسی عطا کر رہا ہے کہ جس رات کے اندر ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اپنے مصیبت اپنی پریشانی کو اللہ رب العزت سے دور کروا سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے کوئی گناہ نہ کرتا ہو۔ یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ عاصی ہیں، گنہگار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر دوبارہ شب برات کے نام سے یہ رات اللہ تبارک و تعالی عطا کر رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اللہ رب العزت سے بالکل صاف و صاف کر لیں، دھلوا لیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رات اللہ تبارک و تعالی نے توبہ و استغفار والی رات ہمیں اور آپ کو عطا کر رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں اور آپ کو اپنی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق جہاں تک ہو سکے ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، توبہ و استغفار کرنے کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ سے معافی چاہتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، تو وہ اپنے دل کے اندر توبہ و استغفار کرنے سے پہلے ان 3 باتوں کا خیال رکھے۔ تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم کو اور ہمارے اور آپ سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے اوپر ہم ڈٹے ہوئے نہ رہیں، بلکہ ہم اور آپ ہمارے اعمال سے اور ہمارے کردار سے اس بات کی جھلک ہونی چاہیے کہ ہمارے اور ہم سے جو گناہ سرزد ہوا ہے، ہم اس گناہ کے اوپر نادم اور شرمندہ ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمارے اور آپ کے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ ہمارے اور آپ سے اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم اسے نادم اور شرمندہ ہو اس فعل سے، اس کام سے۔ اور دوسری چیز، ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی، اپنے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے
کہ یہ گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے، اس گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگے، سچی اور پکی توبہ کرے، یہ دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا کام، اس گناہ کے سرزد ہونے پر ہم اللہ رب العزت سے سچی اور پکی توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کریں، اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ ہم اس گناہ کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لائیں گے۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے اندر یہی کمی پائی جاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر گناہ سرزد ہو جاتا ہے، لیکن اس گناہ کے اوپر ہم اور آپ اسے شرمندگی کا احساس نہیں کرتے، اسے ہم اور یہ فخر کی چیز محسوس کرتے ہیں، فخر کی چیز محسوس کرتے ہیں۔ آج انسان زندگی کے اندر گناہ کرتا ہے اور اسے فخر محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کی زندگی کے اندر یہ تصور ہی نہیں کرتا کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہماری زندگی کا جو حال ہے بالکل الٹا چلا آ رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، اس سے ہم بالائے طاق رکھ کر کے ہم اللہ رب العزت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوسوں دور ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رات اللہ تبارک و تعالی نے بڑی مغفرت رحمت والی رات عطا کی ہے، اس کے اندر ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جو ہم اور آپ اپنی نگاہوں کے سامنے ہم آئے دن دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا کی صورتحال بالکل بگڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کی صورتحال مسلمانوں کی زندگی کو اگر اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے تو آج پوری دنیا کا، صرف ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر آج مسلمانوں کی زندگی بالکل ہی الٹی ہو چکی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج دنیا کے اندر، دنیا کے ہر خطے کے اندر مسلمان پریشان ہیں، مصیبت میں گرفتار ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر عطا کر رہا ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت اور برسات کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جو اپنی مغفرت فرما لے، جو اپنی مغفرت کروا لے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اس مبارک رات کے اندر ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی منگوائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی رزق کا تلاش کرنے والا، کسی کو رزق کی ضرورت ہے، وہ ہم سے رزق کا مطالبہ کرے، ہم اس کی رزق کو عطا فرمائیں گے۔ تو ہم اگر تنگ دست ہے تو اپنے رزق کا مطالبہ بھی ہم اللہ رب العزت سے اس مبارک رات میں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ، کوئی پریشان حال، وہ اپنی مصیبت اور اپنی پریشانی کا ہم سے سوال کرے، ہم اسے عافیت عطا کریں گے، مصیبت اور پریشانی کو دور کریں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، پوری دنیا کے مسلمان مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر گرفتار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کی زندگی کے اندر یہ مبارک رات عطا کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ مصیبت اپنی دور کروا لو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اس رات کے اندر اپنی مصیبت کو بھی دور کرنے کی دعا کریں گے، اور اپنے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان ہے، مصیبت کے اندر گرفتار ہے، ہر پوری انسانیت کے لیے ہم اور آپ اس رات کے اندر دعا کریں۔ یہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کر رہا ہے۔
یہ مبارک رات ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں کہ اس بابرکت رات کے اندر ہمیں اس رات کے اندر نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے تھے، لیکن آج ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں اور اپنے محلے کا معائنہ کرتے ہیں، اپنے گاؤں کا محاسبہ کرتے ہیں، تو آج ہمارا نوجوان اس مبارک رات کے اندر بھی کیا کرتا ہے ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ اس مبارک رات کے اندر پورے سال اگر ہم نے نافرمانیاں کی، اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑاتے رہے، یوں ہی جیسی زندگی گزارتے رہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس رات میں بھی تو کم سے کم ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا نوجوان اس رات کو بھی نہیں چھوڑتا ہے کہ اس رات کے اندر جوئے اور شراب نوشی کی جاتی ہے۔ آج اس مبارک رات کے اندر بھی ہمارے معاشرے کا نوجوان، ہمارے سماج کا نوجوان ایسے ایسے کام کو انجام دیتا ہے کہ شیطان بھی اس سے شرما جاتا ہے، اور ایسے کام کو انجام دینے کے بعد ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ کی طرح توجہ ہماری طرف ہو جائے، ہم اس دنیا کے اندر باوقار زندگی گزارے، عافیت والی زندگی گزارے، ہمیں کوئی پریشان نہ کرے، ہماری مسجدوں کو برباد نہ کرے، ہماری مسجدوں کو گرائے نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مسجدیں بنوائی ہے ہمارے اور آپ کے ذریعے سے، یہ ہم اور آپ جب اس مسجد کو آباد نہیں رکھیں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مسجد کے اندر شیطان کا بسیرا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہندوستان کے اندر اور مسجدوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے غیروں کی طرف سے، اور مسلمان شکوہ شکایت کرتا ہے کہ غیر ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آخر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے اوپر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج ہم مسلمان سینکڑوں کی تعداد ہیں، اس ہندوستان کے اندر 20% ہمارے اور آپ کی آبادی ہے، مسلمانوں کی آبادی 20% ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو ملک ہے تیسرے نمبر پر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے اندر ہی مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی جاتی ہیں، اور ہم اس کا رونا روتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ ہم مساجدوں کو آباد رکھیں۔ آج ہم بہت ساری ہندوستان کے اندر ایسی مسجدیں ہیں کہ وہاں آذان دینے والے لوگ نہیں ہوتے۔ جب ہمارے اور آپ کی زندگی ایسی ہو جائے گی کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر کے اندر ایک ندا نہیں دے سکتے ہیں، ایک آذان نہیں دے سکتے ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر اس مسجد کے اندر کیا ہوگا؟ شیطان کا بسیرا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیں اور آپ کو صرف رونے سے کام نہیں چلے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ غیر ہماری عبادت گاہوں کی طرف ہماری طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہوگا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ ہم اپنی زندگی سے توبہ کرنا ہوگا، پچھلی زندگی سے، اور جس طریقے سے صحابہ کرام کم تعداد میں ہوتے ہوئے سینکڑوں پر بھاری پڑ گئے تھے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صرف قوت سے نہیں ہوتا ہے۔ آج مسلمان اس فخر میں ملوث ہے اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ ہمارے پاس طاقت بہت ہے، ہم سے کوئی مقابلہ کرے گا تو ہم اس سے لڑ لیں گے، ہم اپنی طاقت کو دکھا دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، طاقت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، طاقت سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے، اللہ کی طرف اپنی زندگی کو ڈھالنے سے اللہ کی مدد آئے گی۔ صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ان کا ایمان پختہ تھا، اللہ کی طرف
ان کی زندگی ڈھل چکی تھی، اللہ کے دین کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی تھی۔ آج ہم اور آپ اپنی عیاشی والی زندگی میں مبتلا ہیں اور یہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ ہم یہ امید لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی مدد اس وقت آئے گی کہ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے مرضی کے مطابق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، تب اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ مبارک رات شب برات کے نام سے عطا کر رہا ہے۔ اس رات کے اندر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے اس دنیا کے اندر جو انسان، ہر انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان، مسلمان کا یہ تقاضا ہے، اسلام کا یہ تقاضا ہے، مسلمانوں کا یہ پہچان ہے کہ مسلمان صرف اپنے اسلام کی فکر نہیں لیتا ہے، بلکہ دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کی فکر لیتا ہے، ہر انسان کی زندگی عافیت والی گزر جائے، یہ اسلام کے ماننے والوں کا تقاضا ہے۔ تو اس مبارک رات کے اندر ہم اپنے گناہوں کو بھی کی معافی مانگے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ آج جو دنیا کی جو حالات ہے، جو صورتحال ہے کہ ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہے، ہر انسان مصیبت میں مبتلا ہے، تو اس رات کے اندر، اس برکت والی رات کے اندر پوری دنیا کی عافیت کے لیے، سکون کے لیے بھی ہم اور آپ دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔